ہر مریض کی علامتوں کے فرق کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ موسم، وہ خاص قسم کی وبا ایک خاص مزاج لے کے آتی ہے۔ مثلا نزلہ ہے، نزلے کی 20 قسمیں ہیں، کیونکہ اس کا وائرس 20 کا سینکڑوں ہوں گی، اس کا وائرس ہر دفعہ بھیس بدل کے آتا ہے، نیا روپ دھار لیتا ہے، تبھی کامن کولڈ کا کوئی علاج نہیں صحیح دریافت ہو سکا۔ لیکن ہومیوپیتھک میں اگر 10-15 دواؤں پر نظر ہو تو کوئی نہ کوئی دوا کامن کولڈ میں استعمال ہو جاتی ہے، کام آ جاتی ہے۔ اس دنوں میں نے انفلوئنزنم اور بیسیلینم کا نسخہ دیا تھا، بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے، مجھے کل فون بھی آیا تھا کہ ان کا شدید نزلہ جو بعض دفعہ ہفتوں رہتا تھا اور لنگز کے اوپر گہرا اثر چھوڑ جاتا تھا، کھانسی ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، وہ اس کی چند خوراکوں سے نزلہ فوراً کنٹرول میں آیا ہے اور کوئی بد اثر نہیں پیچھے چھوڑا۔ پھر اس میں اور دوائیں بھی بعض ڈالنی پڑتی ہیں، نیٹرمیور ہے، بعض دفعہ جلسیمیم کام آتی ہے، بعض دفعہ آرسنک کام آتی ہے۔ تو علاج کا دھندا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چند نسخے سن لیے اور اپنے آپ کو انسان ماہر فن سمجھ بیٹھے۔ جو ماہر فن ہے اس کو بھی بڑی مصیبت پڑتی ہے بعض دفعہ علاج کی، بعض دواؤں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس لیے میرے ذہن میں تھا کہ آپ کو پہلے اہم دواؤں کا ایسا تعارف کروا دوں کہ جس سے آپ کو ان کے بنیادی مزاج سے واقفیت ہو جائے۔ پھر جب بیماریاں آئیں گی تو ان چند دواؤں کی طرف دھیان جایا کرے گا اور نسبتاً آسانی سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے باقاعدہ تو اس کو تو پھر مزید مطالعے کی لازمی ضرورت ہے اور مزید باتیں معلوم کرنی ہوں گی، مثلا فزیولوجی کا کچھ مطالعہ، ایٹانومی کا مطالعہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ انسانی جسم کی ساخت وہ کس طرح کام کرتا ہے اس سے بھی کچھ واقفیت ہو۔ اگرچہ ہومیوپیتھک میں ان باتوں کا اتنا نمایاں اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا شخص جو جسم ٹھیک کرنے کے لیے اگر پروفیشنل نہیں بنتا تو عموماً وقت دیتا ہے، چاہے نان پروفیشنل ہی ہو، اس کو انسانی جسم کی ساخت سے کچھ تو واقفیت ہونی چاہیے۔ مثلا اتنی سی غلطی میں نے کر لی کہ وہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں لبلبے میں سمجھا تھا کہ اس کا ایک ٹکڑا باہر کی طرف الگ سا نکلا ہوتا ہے جس میں یہ وہ آئرن پایا جاتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر کا فون آیا کہ نہیں اس کے اندر ہی ہے سب کچھ، تو یہ معمولی غلطی ہے، اس کے فنکشنز کی غلطی نہیں تھی یہ۔ اس لیے اگر آپ توجہ کے ساتھ ان لیکچر کو سنیں گی تو کچھ نہ کچھ جسم کی ساخت کا جہاں ذکر ضروری ہوگا وہ میں بیان کر دیا کروں گا، مگر اپنا مطالعہ اس کا بھی کرنا چاہیے۔ تو جس نے باقاعدہ ڈاکٹر بننا ہے اس کو تو لازماً بہت کچھ ابھی سیکھنا ہوگا۔ اتنی ہی واقفیت اکثر احمدیوں کو جو یہ پروگرام سنتے ہیں ہو جانی چاہیے کہ روزمرہ کی گھر کی بیماریوں میں ان کو ڈاکٹر کے پاس نہ بھاگنا پڑے، اور سفر میں اچانک تکلیفیں جو ہو جاتی ہیں ان کو کم سے کم ایسی دوائیں ساتھ رکھنی چاہیے جو میں بتا بھی دوں گا عام طور پر سفر میں کام آتی ہیں۔ تو اس طرح بہت سے خرچ بچیں گے، بہت سی سردردیاں بچیں گی۔ اب ہمارے گھر آئے دن بچے ہیں کافی، اور اکثر ضرورت نہیں پڑتی بلانے کی۔ اگر کبھی ڈاکٹر وزیر صاحب کو بلانا پڑے تو ان کے آنے سے پہلے خیال خود سے بچہ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں، اور سفر میں تو بڑی مصیبت ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے، بڑا بھی تو بہت مشکل پڑتی ہے اور خرچ بہت آتا ہے۔ ہومیوپیتھک تو بہت ہی سستا ذریعہ علاج ہے۔ آج کل دواؤں کی قیمت انگلستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن اگر سلیقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو وہ نہ ختم ہونے والی دوائیں ہیں۔ اگر 10 پاؤنڈ کی بھی ایک شیشی آتی ہے تو ساری عمر چلے گی، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی میں آپ کو سکھا دوں گا اگلی دفعہ۔ دعائیں سکھانے والا حصہ باقاعدہ سے جو ہیں نا سب چیزیں جو کل لے کے آئے تھے استعمال نہیں ہوئی تھیں۔ اچھا، اب اس تعارف کے بعد میں آپ کو بعض دواؤں کا تعارف کراتا ہوں جو بہت
اہم ہیں۔